ہارٹ اٹیک کی 6 علامات اور ان سے بچاؤ کے مفید طریقے جانیں۔ ہارٹ اٹیک کو دل کا دورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا شمار سب سے خطرناک بیماریوں میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق لوگوں کی دل کی بیماریوں کی وجہ سے جو موت واقع ہو جاتی ہے، ان میں سے 85% لوگ ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اچانک ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے دوران یا پوری بعد اگر طبی امداد نہ حاصل کی جائے تو موت کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک چونکہ اچانک لاحق ہونے والی طبی بیماری ہے، جو اس لیے اس سے پوری پہلے کوئی طبی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تاہم کچھ ایسی طبی مسائل کو ہارٹ اٹیک کی علامت سمجھا جاتا ہے، جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر افراد میں یہ علامات شدید نہیں ہوتے، اس لیے ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ان علامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی علامات مندرجہ ذیل علامات ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کی علامات ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، غیر معمولی تھکاوٹ۔ تھکاوٹ کو ہارٹ اٹیک کی سب سے خاموش اور عام علامات میں سے سمجھا جاتا ہے۔ ایسے افراد جنہیں ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ عام طور پر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں روزمرہ کے کام سر انجام دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دل کی بیماریاں چونکہ ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس لیے ہارٹ اٹیک سے پہلے جسم خون کا بہاؤ شدید متاثر ہوتا ہے۔ خون کا بہاؤ متاثر ہونے کی وجہ سے پٹھوں پر اضافی وزن بڑھتا ہے، جس سے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ بھی روزمرہ کی زندگی میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ماہر امراض دل سے پوری طور پر رابطہ کر لیں تاکہ بروقت پتہ چل سکے تھکاوٹ کی وجہ دل کی بیماریاں تو نہیں۔ نمبر 2، سانس لینے میں مشکلات۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یا کام کرتے یا سڑیاں چڑھتے وقت سانس لینے میں دقت آتی ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے پہلے چونکہ خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس سے سانس لینے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کا شکار افراد کو اکثر سینے میں درد بھی رہتا ہے، جبکہ مریض سینے پر معمول سے زیادہ پریشر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینے کی جکڑن بھی ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جسم کے مختلف حصوں میں درد۔ کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے پہلے جسم کے مختلف حصوں میں درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک سے پہلے محسوس ہوتا ہے کہ سینے کا درد جسم کے دوسرے حصے جیسے کندھوں، جبڑوں، گردن اور پیٹ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ نمبر 4، متلی اور قے۔ ہارٹ اٹیک کے مریض متلی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں ہر روز قے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، اضطراب۔ اضطراب کا شمار بھی ہارٹ اٹیک کی علامات میں کیا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اضطراب زیادہ شدت سے متاثر کر سکتا ہے۔ نمبر 6، کھانسی۔ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چونکہ کھانسی لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اکثر کھانسی کا شکار بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ان علامات کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ممکنہ طور پر آنے والے ہارٹ اٹیک کی نشانی ہو سکتی ہے، اس لیے ان علامات کو نظر انداز کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑے تو آپ پوری طور پر طبی امداد حاصل کر لیں، اور ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پارٹ نمبر 2 میں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ہارٹ اٹیک کی خطرات سے کیسے بچنا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کو دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ والسلام